Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. जी fourth year, today we are going to start our next question number 41 of chapter 9. 40 क्वेश्चन जो है चैप्टर 9 का हेमिंग्वे फिलोसफी ऑफ लाइफ, हम इसको क्विट करेंगे, ये हम नहीं करेंगे. हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को, पैराबल ऑफ इलिजरी ऑफ यूथ एंड एज. ये क्या है पैराबल और इलिजरी ऑफ यूथ एंड एज? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैराबल का मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल और सिंबल्स, और एलिजरी का भी मीनिंग ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी अलामती तौर पर जो आपका बयान होता है या किसी भी चीज़ को अलामती तौर पर बयान करने को एलिजरी कहते हैं या पैराबल कहते हैं. मैंने आपको बताया था कि हेमिंगवे ने ये जो नॉवेल लिखा है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें उसने अपने तमाम करैक्टर्स को सिंबॉलिकली भी बयान किया है. ठीक है, यानी ये द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग भी रखता है. और आज जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको कि सिंबॉलिकली उसमें उसने क्या इम्पोर्टेंस बताई है, यानी सिंबॉलिकली क्या मीनिंग है द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल की. अब इस क्वेश्चन का ये मतलब है पैराबल और इलिजरी ऑफ यूथ एंड एज, यानी जवानी और उम्र क्या जो उसमें इम्तजाज बताया गया है, उसमें जो एग्जाम्पल्स के साथ इसको बयान किया गया है, इसमें अलामती तौर पर जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. सो मूव टू द question, page number 212 in my book. So open your books and come to page number 212 or whatever in your book. Again question, parable of youth and age or the importance of the boy and the lions in the story. यानी स्टोरी द ओल्ड मैन एंड द सी में लड़के और शेरों की जो अहमियत बयान की गई है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, या द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द नॉवल, या हम अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉवल की सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, इसको लामती तौर पर किस तरह से हेमिंगवे ने डिस्क्राइब किया है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से ही अटेम्प्ट करेंगे जो हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जवानी और उम्र का जो है एक मिलाप, एक इम्तजाज बताया गया है, और किस तरह से बताया गया है इसको क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, मैनोलिन इज अ सिंबल ऑफ सेंटियागोज लॉस्ट यूथ. ये हमने पहले भी जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि इनफैक्ट जो मैनोलिन का करेक्टर है, जो लड़के मैनोलिन का करेक्टर है, वो उसका प्यूपल, उसका स्टूडेंट तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ वो सिंबल है सेंटियागो के खोई हुई जवानी का या गुजर जाने वाली जवानी का. We look at Santiago from the boy's admiring and pitying eyes. हम जो है वो सेंटियागो के किरदार की तरफ देखते हैं किस तरह से, लड़के की सताइशी नज़रों से, एंड पिटिंग आइज और काबिल रहम नज़रों से, यानी जिस तरह से वो सेंटियागो के करैक्टर को देखता है, कभी उसको जो है वो एडमायर करता है, कभी उसकी तारीफ करता है, और कभी उस पर जो है वो रहम खाता है, उस पर तरस खाता है, हम उस तरह से सेंटियागो के करैक्टर को देखते हैं. मैनोलिन ब्रिंग्स फॉर सेंटियागो अ टेस्टी सपर ऑफ ब्लैक बीन्स. क्या है, मैनोलिन जो है वो उसके लिए लाता है टेस्टी सपर, रात का खाना, ब्लैक बीन्स किस चीज़ का, जिसमें उसमें काला लोबिया होता है, एंड राइस, और साथ में चावल, फ्राइड बनाना स्ट्यू, फ्राइड बनाना यानी फ्राई किए हुए बनाना, एंड स्ट्यू और शोरबे वाला गोश्त, एंड 2 bottles ऑफ बियर, और बियर की 2 बोतलें. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एक्सपीडिशन, किसकी सुबह, उसकी मुहिम वाली सुबह के दिन वो इसके लिए ये खाना लाता है. एट द क्लोज ऑफ ओल्ड मैन्स एडवेंचर, क्लोज मीन्स एंड ऑफ एडवेंचर, और उसकी फिशिंग मुहिम की इख्तिताम पर मैनोलिन ब्रिंग्स कॉफ़ी एंड फूड फॉर हिज ब्रेकफास्ट. जब वो अपनी फिशिंग एक्सपीडिशन के बाद घर पहुंचता है तो जो मैनोलिन है वो उसके लिए कॉफ़ी और फूड लाता है. ही ब्रिंग्स, जिस दिन उसने फिशिंग एक्सपीडिशन पे जाना होता है तो मॉर्निंग में जो उसको खाना देता है वो और कॉफ़ी देता है वो मैनोलिन देता है. ही ब्रिंग्स ऑइंटमेंट फॉर हिज इंजर्ड हैंड्स, और इसके साथ साथ वो जो है उसके लिए जो उसके हाथ जख्मी हुए होते हैं उसकी फिशिंग एक्सपीडिशन के दौरान, उसके लिए वो मरहम भी लाता है. ही वीव्स एट हिज मिजरेबल कंडीशन, उसकी काबिल रहम हालत पर वो रोता भी है. ही प्लान्स फॉर अ फ्यूचर व्हेन दे विल वर्क साइड बाय साइड विद ईच अदर अगेन. इसके अलावा वो प्लान करता है, मंसूबा बनाता है मुस्तकबिल के, जिसमें वो एक दूसरे के साथ साथ दोबारा से काम करेंगे. यानी जब उसकी फिशिंग एक्सपीडिशन का एंड हो जाता है, इख्तिताम हो जाता है, वो वापस अपनी हट में आ जाता है, तो उसके बाद उसकी अगली सुबह को वो उसके लिए नाश्ता लाता है, उसके लिए मरहम लाता है, और उसके साथ उसको अपना प्लान भी बताता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम फिशिंग पे जाएंगे या नेक्स्ट टाइम जब सेंटियागो फिशिंग के लिए जाएगा तो वो उसके साथ ही जाएगा.
So the love of Manolin for Santiago is that of a disciple for a master. So ہم جب دیکھتے ہیں مینولن کی محبت سنٹیاگو کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک شاگرد کی محبت ہے اپنے ماسٹر کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اور the son for his father، اور ایک بیٹے کی اپنے باپ کے لیے. اب یہ تو تھا ایک ہمارا بریف سا انٹروڈکشن، یا کہہ سکتے ہیں کہ مینولن کی محبت جو ہے وہ سنٹیاگو کے لیے کیا تھی. اب کیا ہے سورس آف اسٹرینتھ، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے طاقت کا ذریعہ. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو وہ سمبل ہے، جو مینولن ہے وہ سمبل ہے سنٹیاگو کے لاسٹ یوتھ کی، کھوئی ہوئی جوانی کی، اور اس کے علاوہ مینولن کا جو کریکٹر ہے وہ انفیکٹ سورس آف اسٹرینتھ ہے فار سنٹیاگو. یعنی مینولن کے کردار سے یا مینولن کو یاد کر کے اس کو اپنی جوانی یاد آتی ہے جو گزر چکی ہے، اور اس سے اس کو یاد کر کے اپنی جوانی جو ہے وہ یاد آتی ہے، اور جس سے اس کو کیا ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے، اسے طاقت ملتی ہے. دا بوائے ہیز بین اے سورس آف اسٹرینتھ ٹو دا اولڈ مین. جو لڑکا ہے یا لڑکے کی جو یاد اس کو سنٹیاگو کو آتی ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تھرو دا ایجنسی آف مینولن ہی از ایبل ٹو ریکیپچر ہز یوتھ اینڈ مینہڈ. کیونکہ مینولن کے کردار سے ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، دوبارہ یاد کرتا ہے اپنی یوتھ کو، اپنی جوانی کو، اینڈ مینہڈ اپنے لڑکپن کو. وشنگ دا بوائے ور ود ہم. اب بہت سے مقامات ناول میں ایسے آتے ہیں جہاں پر وہ یہ وش کرتا ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ڈیورنگ فشنگ ایکسپیڈیشن بہت سی مشکل کی گھڑیاں اس پر آتی ہیں، بہت سی مشکلات کا جب اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان مقامات پر جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش وہ لڑکا اس کے ساتھ ہوتا، تو وہ اس کے ساتھ اس کی نہ صرف اس کی ہیلپ کرتا بلکہ اس کے ساتھ ہونا جو ہے وہ ایک طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا تھا. ڈیورنگ دا ٹائم آف ٹرائل، آزمائش کے دوران، he always remembers the boy and says 2 sentences. وہ ہمیشہ لڑکے کو یاد کرتا ہے اور یہ 2 جملے بولتا ہے. I wish the boy was here. کاش لڑکا یہاں پر ہوتا ہے. And I wish I had the boy. یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں یہاں پر لڑکا رکھتا. In each case, the old man means exactly what he says. دونوں ہی جملوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقتاً بھی اس کا یہی معنی ہے. یہی مطلب ہے کہ لڑکے کی کمی کو وہ محسوس کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ لڑکا اس کے ساتھ ہوتا. He means that the presence of the boy would have been a help at this time of crisis. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی موجودگی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے مدد ہوگی at the time of crisis، اس بحران کے وقت پر. He tries to summon up his courage by remembering the boy. وہ کوشش کرتا ہے سمن اپ کرنے کی، کلیکٹ کرنے کی، اکٹھی کرنے کی اپنی کریج، اپنی جرت بائی ریمبرنگ دا بوائے، لڑکے کو یاد کر کے وہ اپنے اندر اپنی ہمت کو جمع کرتا ہے. There are 7 occasions when the old man remembers the boy and tries to boost up his spirit with his memory. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر بہت سے مواقع پر اولڈ مین جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لڑکے کو یاد کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بوسٹ اپ کر سکے اس کی اسپرٹ کو. یعنی کیا کرتا ہے، لڑکے کو یاد کر کے وہ اپنے ارادوں کو بلند کرتا ہے ود ہز میموری، اس کی یاد سے. یعنی جب بھی وہ مشکل کی گھڑی میں لڑکے کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنے جو فیلنگ اسپرٹس ہیں، ناکام ہوتے ہوئے جو ارادے ہیں، ان کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو دیز ورڈز ہیو میجیکل انفلوئنس آن ہز مائنڈ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ورڈز وہ بولتا ہے، یہ جو سینٹینسز وہ بولتا ہے، اس سے اس کے مائنڈ پر کافی اثر ہوتا ہے. یعنی اس چیز کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے دیٹ جسٹ آفٹر ہی ہیز سیڈ دیز ورڈز سینٹیاگو's اسٹرینتھ از رینیوڈ. یعنی ان ورڈز کو کہنے سے، ان جملوں کو ادا کرنے سے اتنا اس پر اثر ہوتا ہے کہ سینٹیاگو کی جو طاقت ہے وہ واقعی میں رینیو ہو جاتی تھی، اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی تھی. The reference of the boy occurs at the beginning of his battle. اسی لڑکے کی یاد جو ہے وہ کب آتی ہے اس کو، اپنی جب وہ بیٹل ود دا شارکس، جب وہ شارکس کے ساتھ بیٹل کر رہا ہوتا ہے، لڑائی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی شروعات میں ہی اسے لڑکے کی یاد آتی ہے when he is weighed by the idea of sin. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب اس کے دماغ میں اس سے گناہ سرزد ہو جانے کا جو خیال آتا ہے، اور جب وہ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے شارکس کے ساتھ، اس کا سامنا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے شارکس کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر لڑکے کو یاد کرتا ہے کہ کاش لڑکا اس کی مدد کے لیے اس وقت اس کے ساتھ ہوتا، اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ ہوتا. ایک تو تھی کہ جو میموری آف بوائے ہے وہ اس کے لیے سورس آف اسٹرینتھ ہے،
یعنی جو لڑکے کی یاد ہے وہ اس کے لیے طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ میموری آف دا لائنس. دوسری بات ہے کہ لائنس کی جو یاد ہے وہ بھی ایک اندر سورس آف اسٹرینتھ ہے فار دا اولڈ مین سینٹیاگو. اولڈ مین سینٹیاگو کے لیے جو طاقت حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے وہ ہے میموری آف دا لائنس، شیروں کی یاد. دا اولڈ مین ڈرائیوز گریٹ اسٹرینتھ ان ہز فیلنگ اسپرٹ بائی ڈریمنگ آف لائنس ان ٹائم آف ٹرائل. یعنی کیا ہوتا ہے؟ اولڈ مین کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے کب؟ جب وہ شیروں کے خواب دیکھتا ہے اینڈ ان دا ٹائم آف ٹرائل، اس آزمائش کی گھڑی میں جب اس کے ارادے جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے اس کو نظر آتے ہیں تو تب وہ شیروں کے خواب دیکھتا ہے، جس سے اس کی جو فیلنگ اسپرٹس ہیں وہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہیں. دا نائٹ بفور ہز آرڈیل دا اولڈ مین ڈریمز آف دا لائن. یہی ہوتا ہے کہ جب آزمائش سے ایک رات پہلے اولڈ مین کو خواب آتے ہیں شیروں کے. ہی ڈریمز آف افریقہ وین ہی واز اے بوائے. جب وہ لڑکا تھا اور افریقہ گیا تھا تب وہ افریقہ کو دیکھتا ہے، اس کو افریقہ کے خواب آتے ہیں. اینڈ دا لانگ گولڈن بیچز، اور لمبے سنہری ساحلوں کے. سو وائٹ ایز ٹو ہرٹ ہز آئیز، جو اس قدر روشن ہوتے ہیں، اس قدر سفید ہوتے ہیں جس سے اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. ارلی ان دا آفٹرنون آف ہز سیکنڈ ڈے آؤٹ، اور دوسرے دن جب وہ باہر جاتا ہے، دوسرا دن جب طلوع ہوتا ہے تو سپہر کی شروعات میں ہی تھنکس اگین اباؤٹ لائنس، تو وہ دوبارہ سے سوچتا ہے شیروں کے بارے میں. دا مارلن از پولنگ اسٹیڈلی. ابھی دوسرا دن ہے، ٹھیک ہے، اور مارلن جو ہے وہ مسلسل اس کی بوٹ کو جو ہے وہ جرکس لگا رہی ہے، دھچکے لگا رہی ہے، کھینچ رہی ہے. اور اس وقت وہ یہ کہتا ہے آئی وش ہی کوڈ سلیپ، اور اس وقت وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش وہ سو سکتا. اینڈ آئی کوڈ سلیپ، اور کاش میں سو سکتا. اینڈ ڈریمز اباؤٹ دا لائنس، اور شیروں کے خواب دیکھ سکتا. تھنک سینٹیاگو، یہ بات وہ سینٹیاگو سوچتا ہے. سو بیٹا یہ تھی دا سمبولک میننگ آف دا ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی. اس میں انہوں نے جو کریکٹر آف مینولن ہے اور جو ڈریمز آف لائن ہیں ان کی امپورٹنس کو بتایا ہے کہ بوتھ دیز آر دا سورس آف اسٹرینتھ فار اولڈ مین سینٹیاگو. یہ کوشچن آپ نے ضرور کرنا ہے اٹیمپٹ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں ڈفرینٹ کریکٹرز جو میں نے مزید آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو مارلنز ہیں وہ بھی ہیومن وشز ہیں، شارکس جو ہیں وہ ہارڈ شپس یا ڈیفیکلٹیز آف لائف کو سمبلائز کرتی ہیں. اگر وہ بھی آپ تھوڑا بہت ایڈ کرنا چاہیں تو ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر یہ کوشچن آ جاتا ہے تو آپ نے ایٹ لیسٹ یہ دو کریکٹرز تو ضرور بتانے ہیں جو ٹو سورس آف اسٹرینتھ ہیں اولڈ مین کے لیے، وہ ضرور بیان کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کوشچن کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کریں، ایک دفعہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو بیٹا اچھے طریقے سے یاد کریں گے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگوں کا اب جو یہ دا اولڈ مین اینڈ دا سی ہے وہ اس کا ایک ہی کوشچن رہ گیا ہے، وہ ہے ڈفرینٹ تھیمز آف دا ناول. کہ ناول میں جو ڈفرینٹ تھیمز بیان کیے گئے ہیں، اس کے ڈفرینٹ جو مختلف تھیمز بیان کیے گئے ہیں، مرکزی خیال دیا گیا ہے، ہیمنگ وے نے اس میں ایکسپلین کیا ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا یہ جو ناول ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی وہ ختم ہو جائے گا اور ہم نیکسٹ بک کی طرف موو کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اسی طرح سیٹرڈے کو جو ہے وہ کنٹینیو رہیں گے. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.